السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ وہ آیت جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی سردار آیت فرمایا؟ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں آیت الکرسی کی۔ یہ آیت کیوں اتنی خاص ہے؟ اس کے پڑھنے سے کیا فائدے ہوتے ہیں اور ہمیں اسے کب پڑھنا چاہیے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی سب جانیں گے۔ آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم۔ قرآن پاک کی آیتوں میں سے ایک آیت ایسی ہے جسے سردار کا لقب ملا ہے، اور یہ لقب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ تو آخر وہ کون سی آیت ہے اور اس میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ چلیں آج اسی موضوع پر بات کرتے ہیں اور آیت الکرسی کی عظمت اور فضیلت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال تو یہی ذہن میں آتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ایک آیت کو پورے قرآن کا سردار کہا گیا؟ ایسی کیا چیز ہے اس میں جو اسے اتنا اونچا، اتنا بلند مقام دیتی ہے؟ اور پھر ظاہر ہے یہ بات بھی سوچنے میں آتی ہے کہ ٹھیک ہے، اس کی فضیلت بہت ہے، لیکن اسے پڑھنے کے فائدے کیا ہیں اور اسے کب پڑھنا چاہیے؟ کس وقت پڑھنے سے اس کی برکتیں حاصل کی جا سکتی ہیں؟ آئیے آگے چل کر انہی سوالوں کے جواب ڈھونڈتے ہیں۔ لیکن ان سب سوالوں کے جواب تک پہنچنے سے پہلے سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آیت الکرسی آخر ہے کیا؟ تو دیکھیں، قرآن مجید کی جو دوسری اور سب سے لمبی سورت ہے نا، سورۃ البقرہ، اسی کے اندر یہ 255 نمبر کی آیت ہے۔ جی ہاں، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمیں یہ عظیم الشان آیت ملتی ہے۔ لیکن اس کی اہمیت صرف اس کے نمبر یا جگہ میں نہیں ہے، اصل بات تو اس کے پیغام میں چھپی ہے۔ یہ آیت اصل میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کا ایک مکمل اعلان ہے، ایک ایسا اعلان جو بتاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور پوری کائنات کو تھامے ہوئے ہے۔ اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، اور زمین ہو یا آسمان، ہر چیز پر صرف اسی کی بادشاہت ہے۔ اور جب کوئی ان باتوں کو، اس پیغام کو دل سے سمجھ کر پڑھتا ہے نا، تو یہ آیت سیدھا دل میں اتر جاتی ہے۔ یہ ایمان، سکون اور ایک ایسا مضبوط یقین پیدا کرتی ہے جو ہر قسم کے شک اور وسوسے کو مٹا دیتا ہے۔ تو آیت کے اپنے پیغام کی عظمت تو ہم نے دیکھ لی، لیکن اس کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ ان کی نظر میں اس کی کیا فضیلت ہے؟ چلیں اب احادیث کی روشنی میں اس کو دیکھتے ہیں۔ ایک بہت مشہور روایت ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے، بالکل سیدھی اور صاف بات۔ اس حدیث سے اس کا مقام واضح ہو جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں رہتا۔ اور اس کا صلہ، اس کا انعام کتنا بڑا ہے، ذرا اس حدیث سے اندازہ لگائیں۔ فرمایا گیا کہ جو بھی شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بشارت ہے یہ۔ اس کا ایک اور بہت ہی اہم فائدہ حفاظت سے جڑا ہوا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی رات کو سونے سے پہلے اسے پڑھ لے تو اللہ کی طرف سے ایک محافظ اس کے لیے مقرر کر دیا جاتا ہے، اور شیطان صبح تک اس کے قریب بھی نہیں بھٹک سکتا۔ اچھا، تو ان احادیث کی روشنی میں یہ بات تو صاف ہو گئی کہ اس کی فضیلت بہت ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس طاقتور آیت کو پڑھنے سے ہماری روزمرہ کی زندگی میں بالکل براہ راست کیا برکتیں ملتی ہیں؟ تو چلیں اس کی تلاوت سے ملنے والے کچھ خاص روحانی اور دنیاوی فائدوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو اللہ کی خاص حفاظت نصیب ہوتی ہے، پھر شیطانی وسوسوں سے بچاؤ ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ دل کو ایک عجیب سا سکون ملتا ہے، خوف اور بے چینی کم ہو جاتی ہے۔ یہی نہیں، یہ گھر میں برکت لاتی ہے، اور ان سب سے بڑھ کر یہ ایمان کو تازہ اور مضبوط کرتی ہے۔ اچھا، تو یہ سارے فائدے تو سمجھ آ گئے، لیکن اب آتے ہیں سب سے اہم اور عملی سوال پر کہ ان سب برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے آخر اسے پڑھنا کب چاہیے؟ احادیث اور علماء کی رہنمائی میں جو بہترین اوقات بتائے گئے ہیں وہ یہ ہیں۔ ایک تو صبح شام کے اذکار میں، پھر ہر فرض نماز کے بعد، اور خاص طور پر رات کو سوتے وقت۔ اگر ان موقعوں پر اس کو پڑھنے کی عادت بنا لی جائے تو اس کے فائدے بے شمار ہیں۔ تو جب ہم اللہ کی نشانیوں میں سے ایک سب سے بڑی نشانی کو اتنا قریب سے سمجھتے ہیں تو ایک سوال خود سے ضرور پوچھنا بنتا ہے کہ ایمان آخر محسوس کیسا ہوتا ہے؟ شاید یہ آیت ہمیں اس احساس کے بہت ہی قریب لے جاتی ہے۔